دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الان قتل الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے ایام اضحیٰ کی نشریات میں میں ہوں آپ کی میزبان شہانہ سرور۔ عزاداران امام حسین، آج 4 محرم ہے اور 4 محرم کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے اون و محمد کا، بی بی زینب کے لخت جگر اون و محمد کا، جعفر طیار کے پوتے اون و محمد کا، مولا حسین کے بھانجے اون و محمد کا۔ عزاداران امام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو اس سلسلے میں ہماری مزید رہنمائی کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ آج کیونکہ 4 محرم کی تاریخ ہے اور ہمیں بی بی زینب کے دونوں شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے تو آپ بی بی زینب کے بارے میں کچھ ہمیں تفصیل سے بیان کریں کہ جو ان کی قربانی تھی اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹوں کی، جو ان کا جذبہ تھا، پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو، خود امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، بلکہ پنجتن پاک چہردم معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ماہ محرم ماہ تعزیت ہے، اور یقیناً ہم خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے کے غم میں شریک ہیں، اور جب ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کو تعزیت تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں تو چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہی چند مصروں سے آج کی گفتگو کا آغاز کروں کہ پیاس میں اشک کی تصویر بن گئی ہوگی، پیاس میں اشک کی تصویر بن گئی ہوگی، زندگی جبر کی تفسیر بن گئی ہوگی، کتنی اندوہ کہانی ہے غریبوں کی مگر، کتنی اندوہ کہانی ہے غریبوں کی مگر، کربلا صبر کی تعبیر بن گئی ہوگی، اور دختر حیدر کرار کی عظمت دیکھو، دختر حیدر کرار کی عظمت دیکھو، وارث چادر تطہیر بن گئی ہوگی، اور جب کہ دربار میں زہرا کو بلایا ہوگا، جب کہ دربار میں زہرا کو بلایا ہوگا، بس گواہی کو وہ تحریر بن گئی ہوگی، اور غازی عباس جو دریا پہ گئے حسرت سے، غازی عباس جو دریا پہ گئے حسرت سے، یوں کٹے ہاتھوں سے شمشیر بن گئی ہوگی، آج نوحہ جو سنا میں نے علی اصغر کا، آج نوحہ جو سنا میں نے علی اصغر کا، پیاز بھی صورت بے شیر بن گئی ہوگی، اور قبر میں ثروت مستر کی جو آئے مولا، قبر میں ثروت مستر کی جو آئے مولا، کربلا جانے کی تدبیر بن گئی ہوگی، اور پیاس میں اشک کی تصویر بن گئی ہوگی، زندگی جبر کی تفسیر بن گئی ہوگی۔ یقیناً آج شاہانہ ہم بات کر رہے ہیں 4 محرم کے حوالے سے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئی، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئی، اور کیا بیاں ہو زینب کبریٰ فضائل آپ کے، منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور جب ہم کربلا کے مقتل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جناب زینب ایک آہنی لوہے کی دیوار کی مانند نظر آتی ہیں، اور آپ کے عزم اور استقلال کو کوئی بھی حوادث زمانہ ٹھیس نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ کربلا سے پہلے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک کردار ہے، کربلا کے اندر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک کردار ہے، اور کربلا کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عظیم کردار ہے۔ تو یقیناً ہمارے اس پروگرام کو بہت سارے ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اساتذہ کرام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی تدریج
ارتقا ہوا کرتا ہے، یعنی اس شخصیت کی نشو و نما بتدریج ہوا کرتی ہے. یعنی بچہ بچپنے میں کچھ اور ہوتا ہے، نوجوانی میں کچھ اور ہوا کرتا ہے، جوانی میں کچھ اور ہوا کرتا ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہوا کرتا ہے. لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عجب شان ہے، کیونکہ ایک عظیم بیک گراؤنڈ سے، جسے ہم خاندانی حسب و نسب کہتے ہیں کہ نانا وہ ہیں جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نانی وہ ہیں جو کہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ ہے، دادا وہ ہیں جو کہ سقائے حرم متولی کعبہ سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور دادی وہ ہیں کہ جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد. آپ کے بابا کا کیا کہنا کہ جو مولائے کائنات مولائے متقیان شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا کیا کہنا کہ جو بضعت و منی کی منزلت پر فائز ہیں، سید النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور آپ کے دو بھائی یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو کہ جوانان جنت کے سردار قرار پائے، اور تیسرے وہ بھائی جو کہ جناب حضرت عباس علمدار ہیں. اور وہ شعر کتنا مشہور ہے کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. حضرت عباس علمدار اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بلکہ ان تمام شخصیات سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک عظیم شخصیت ہمیں مطابقت میں نظر آتی ہے. اور جب ہم اس مطابقت کو دیکھتے ہیں تو جناب ثانی زہرا، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جناب زہرا کا اگر کوئی مثل ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ میں کیا عرض کروں اس سے پہلے کہ پروردگار عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت عطا فرما دے. اس لیے کہ آج بھی جب زائرین کرام جاتے ہیں دمشق میں اور جناب زینب کے روضے کی جانب جاتے ہیں، تو جب دمشق ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہر سمت سے ایک ہی صدا آتی ہے، زینب زینب. یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زائرین جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کو ہر ٹیکسی کا رخ، ہر گاڑی کا رخ، ہر چیز کا رخ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے کی جانب نظر آتا ہے. تو جناب زینب کبریٰ، اچھا اور ایک بات جو کہ میں ضرور اپنے معزز ناظرین سے کرنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی حلیے میں کسی بھی طریقے سے پھرنے والی عورت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جب روضے پر آتی ہے تو روضے کے باہر چادریں ملتی ہیں وہاں پر، اور ان چادروں کو جب تک وہ اپنے سر پر ڈھانکے گی نہیں، اپنے جسم و جان کو چھپائے گی نہیں، تب تک وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتی. اور یہ وہی شام ہے کہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ کو بے ردا سمجھ کر یزید یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم نے ان کو ذلیل کر دیا. لیکن آج جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے سے چادریں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ ردائیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے. زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو. زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے. زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. تو کربلا کے مقتل میں ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک عظیم شخصیت نظر آتی ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ دربار یزید میں جب یزید جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو جناب زینب کبریٰ ایک للکار کے جواب دیتی ہیں
کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن اور جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی حضرت عباس کے بازو کٹ جانے، حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا، جناب قاسم کا لاشا پامال ہو جانا، امام حسین علیہ السلام کی لاشے پر گھوڑے کا دوڑنا، جناب زینب کے سر سے چادروں کا چھننا اور جناب سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگنا، کیا یہ سب کا سب حسن اور خوبصورتی ہے؟ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جانتی ہے کہ جب رضائے پروردگار کی خاطر اپنی زندگی کو گزارا جائے تو سب کچھ جمال الہی قرار پاتا ہے. چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ نظر آئے، وہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ نظر آئے، لیکن اللہ کی رضا سب سے پہلے نظر آتی ہے. تو اس عظیم بیک گراؤنڈ میں جب ہم جناب زینب کبریٰ کی آغوش میں پلنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حضرت اون و محمد ہیں مقتل کربلا میں. اچھا ایک بات کا اور میں تذکرہ کرتی چلوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی تھی، کیونکہ یہ خاندان اہل بیت ہے، خاندان زہرا. یہاں پر بچے بچپنے سے واقعات کرب و بلا سنتے ہی رہتے تھے کہ کربلا کا واقعہ ہوگا اور ایسی شہادتیں ہوں گی. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے یہ نکاح نامے میں شرط لکھوائی تھی کہ جب میرے بھائی کربلا جائیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ جاؤں اور میں اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑوں. تو جب 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کیونکہ بیمار رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو نہ صرف یہ خود اجازت دی بلکہ اپنے 2 بیٹوں کو ہمراہ کیا، حضرت اون اور محمد کو، کہ اگر کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو میرے بچوں کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اتنی ساری وصیتوں کی امین بن کر کربلا کے مقتل میں موجود تھیں. اور کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی نے کسی کو کوئی پیغام دیا تو وہ حضرت عباس علمدار کو دیا. حضرت عباس علمدار جناب زینب کبریٰ سے فرماتے ہیں اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت عباس علمدار سے فرماتی ہے کہ اے عباس میرے بھیا حسین تک یہ بات پہنچا دو. تو ہمیں ایک خوبصورت کنیکشن نظر آتا ہے مقتل کربلا میں، ایک ایسا رشتہ نظر آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک عظیم پشت پناہ کی حیثیت سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ گو کہ سن میں چھوٹی ہیں، جناب زینب سن میں چھوٹی ہیں لیکن اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل کو جاتے ہیں تو اپنی وصیتوں کی امین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو قرار دیتے ہیں، جناب سکینہ کو خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے قرار دیتے ہیں. اور وہ جو ایک تاریخ میں جملہ بہت مشہور ہے کہ اے بہن نماز شب کی دعا میں مجھے فراموش نہ کر دینا، یہ بہت عظیم جملہ ہے. امام علی مقام ایک امام معصوم کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے خراج عقیدت ہے. تو حضرت اون و محمد بہت کم سن ہیں، اتنے کم سن ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے یہ بچے جب گھوڑے پر بٹھاتے ہیں تو ان کے پاؤں بھی رکاب تک نہیں جاتے ہیں، اتنے کم سن ہیں. اور ایک بچے کو حضرت عباس نے گھوڑے پر بٹھایا اور ایک بچے کو حضرت علی اکبر نے گھوڑے پر بٹھایا، گود میں لے کر، تاریخ یہی بتاتی ہے. تو ان کا جو اجازت لینے کا مرحلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں شب عاشور کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام جب خیمہ ہائے مبارکہ کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو جب بہن کے خیمے کے سامنے پہنچے دیکھا کہ بہن حضرت اون و محمد کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اے اون و محمد کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ اور عباس کی، علی اکبر کی اور قاسم کی قربانی پہلے ہو جائے، اور سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا. حضرت اون و محمد نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں جان کل میدان کارزار سجنے تو دیجئے، اس کے بعد آپ ہماری کارکردگی دیکھیے گا. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مقتل کربلا میں، اچھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کئی مرتبہ حضرت اون و محمد آئے کہ اجازت طلب کرنے کے لیے میدان کارزار کی، لیکن کون سا ایسا ماموں ہے جو کہ بہن کی کمائی کو مرنے کی اجازت دے. مگر جب حضرت قاسم کا بھی لاشا پامال ہو چکا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضرت اون و محمد کی جانب دیکھا، کہا کہ اے بیٹا اون و محمد
کیوں نہیں آگے بڑھتے اور اپنی جان کو قربان کرتے؟ تو جناب اونو محمد نے کہا کہ اماں جان ہم تو صبح سے کئی مرتبہ ماموں جان کے پاس جا چکے ہیں مگر وہ اذن کارزار نہیں دیتے۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا دو۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ایک جانب بہن کے بچے ہیں، دوسری جانب بھائی ہے، اور حضرت عباس علمدار مگر شخصیت ایسے ہی اتنی بڑی ہوا کرتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے جا کر امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا، اور اس طرح سے حضرت اونو محمد کو اذن کارزار ملا اور وہ خیمے سے رخصت ہوئے۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے میری بی بی زینب کی، ان کی شان کو میرا سلام ہو۔ آپا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ان کو اجازت مل گئی تو کیونکہ یہ جعفر طیار کے پوتے، مولا عباس کے بھانجے، بی بی زینب کے بیٹے، مولا علی کے نواسے، میدان جنگ میں دشمن کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی جب یہ میدان جنگ میں پہنچے؟ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس وقت کہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے حضرت اونو محمد کو بچھا کر گھوڑوں پر رخصت کیا ہے، تو جب لشکر یزید نے ان بچوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے ان کو وہ غرور تکبر میں تھے، رعونت میں تھے، انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کتنی دیر جنگ کریں گے اور ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، لیکن یہ ہاشمی خون ہے، یہ ہاشمی بچے ہیں، یہ حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، حضرت حیدر کرار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ آپ کو سپاہ گری کی شان جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو ان تمام چیزوں نے مل کر ان بچوں کو ایسا دو آتشہ بنا دیا تھا کہ ایک جانب ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام ہیں اور امام کی اطاعت ضروری ہے، اور دوسری جانب یہ لشکر اشقیاء کو بڑی اچھی طرح سے للکارنا بھی جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے اس لشکر اشقیاء سے مدبھیڑ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لشکر یزید نے، لشکر آدھا نے ان معصوم بچوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہی سمجھے کہ کتنے دیر کی ہے یہ جنگ، کتنے دیر کا ہے یہ معاملہ، لیکن یہ بھی بچے معمولی نہیں تھے، انہوں نے بھی بڑی شان کی جنگ کی اور ایسے لاشوں کے ڈھیر لگائے۔ تاریخ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لشکر اشقیاء بھی پریشان ہو گیا، لشکر آدھا بھی پریشان ہو گیا حضرت اونو محمد کی یہ جنگ دیکھ کر۔ ماشاءاللہ آپا، ان کی جنگ کی مشابہت حضرت جعفر طیار کی جنگ موتا اور کربلا میں ان کے پوتوں کی جنگ کی بہادری اور شجاعت کے جو چرچے تھے، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ دیکھیں حضرت جعفر طیار کی جب جنگ موتا میں شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتا میں تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، آپ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور مسجد نبوی میں حضرت جعفر طیار کی شہادت کی وہ عینی خبر دے رہے تھے۔ یعنی آج میں اور آپ لائیو ٹرانسمیشن کی بات کیا کرتے ہیں نا کہ جی لائیو ٹرانسمیشن، تو یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں دیکھا حال اصحاب کرام کے سامنے آج سے 1400 برس پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت جعفر طیار کا دایاں بازو قلم ہوا، یہ حضرت جعفر طیار کا بایاں بازو قلم ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ایک جھرجھری سی اور آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی جاری ہو گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کو زمرد کے 2 پر عطا فرمائے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لقب حضرت جعفر طیار قرار پایا۔ تو حضرت جعفر طیار کے یہ جو پوتے ہیں حضرت اونو محمد، ظاہر ہے یہ شبیہ ہیں حضرت جعفر طیار کی، اور نانا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اچھا، حضرت جعفر طیار اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہاشمی خون ہے، ہاشمی جوان ہے، اور جب یہ ہاشمی خون کی بات آتی ہے تو یہ ہاشمی خون جو ہے یہ کبھی بھی حق اور باطل کے درمیان میں کبھی بھی اقرار نہیں کیا کرتا ہے، استقرار نہیں کیا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت اونو محمد ہمیں ہر مقام پر ایسے نظر آئے کہ یہ اتنی
دلیری تھی، اتنی شجاعت تھی حضرت اون محمد کی کہ لشکر اشقیہ بھی حیران تھا. اور جب حضرت اون محمد گھوڑے سے گرے ہیں تو اتنے کم سن تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ آپ نے آواز دی کہ مامو جان ادرکنی. اور امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں حضرت اون محمد کے لاشے پر، اور ابھی بچے زندہ تھے. آپ ان لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے اور کسی سے پوچھا کہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، کہا کہ آپ کی بہن زینب وہ خیمے کے کونے میں بیٹھی ہوئی مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور جناب زینب کبریٰ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگار عالم میرے اس حقیر سے نذرانے کو، اس حقیر سی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا اور لے کر آئے ہیں، اور دونوں بچوں کے درمیان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیا. ابھی بچوں میں تھوڑی سی ہلکی سی سانس باقی تھی، اور بچوں نے پوچھا کہ اماں جان کیا آپ راضی ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا میں بھی راضی ہوں، میرا رسول بھی راضی ہے، میرا خدا بھی راضی ہے. اور اس کے بعد دونوں بچوں کا دم نکل گیا، اور امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور خیمے سے اٹھا کر ان ننھے لاشوں کو لے جا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا. ٹکڑے اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے گئے، لاشیں اٹھا کے دشت سے میدان میں لے گئے. اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت کٹھن وقت تھا، کیونکہ کوئی ماموں اپنے بھانجوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خدا کے واسطے اس عظیم قربانی کو بھی پیش کیا. بے شک بے شک. کربلا کی تمام عظیم تر ماؤں کو میرا سلام ہے، اور میرا سلام ہے شہزادی زینب کو. اس میں شہزادی زینب کی قربانی کے حوالے سے آپ کچھ مصائب کے جملے کہنا چاہیں گی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو ایک عظیم شخصیت ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنی بھی قربانی پیش کی، یعنی حضرت اون محمد. اس کے علاوہ ایک عظیم شخصیت ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے، بہترین کردار، کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ مقتل کربلا میں ایک عظیم وجود کے طور پر موجود ہے، کہ یعنی جب بھی عورتوں کو کوئی جملہ کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں کی جانب لے جایا گیا، تو کوفے کا بازار، شام کا بازار، کوفے کا دربار، شام کا دربار، ہمیں بہت ساری ایسی یادیں نظر آتی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. یہاں تک کہ زندان میں مقید ہوئیں، اور زندان میں سکینہ کی ننھی سی قبر بھی بنی. اور ایک دفعہ امام سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے امام سید سجاد نے پوچھا، کیونکہ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایک امام کی سند ہے آپ کے پاس کہ بہن نماز شب کی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا، یعنی نماز واجب کی بات نہیں ہے، نماز شب بھی کبھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے قضا نہیں ہوتی تھی. تو کہاں کہ بیٹھ کے نماز کو پڑھنا واجب نمازوں میں. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ بیٹا جو دشمن کی طرف سے کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، وہ مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی اپنے بچوں کو کھلا دیا کرتی ہوں، اور مجھ پر اب بہت نقاہت اور ذوف طاری ہے. ان تمام حالات و واقعات نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اتنا ضعیف کر دیا تھا کہ جب لوٹ کر مدینے واپس آئی ہیں تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امام سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اگر آپ اپنی پھوپھی سے کو حکم دیجئے تو وہ گھر کو تشریف لے چلیں. تو جناب امام سید سجاد نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے درخواست کی کہ پھوپھی اپنے گھر کو تشریف لائیے. پھوپھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ گھر کو گئیں، اور بچوں کے جب خالی حجرے نظر آئے تو وہاں پر بیٹھ کر دہلیز پر رونے لگی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ بی بی، وہ کیونکہ پہچانی نہیں، اتنا حالات و واقعات نے اتنا تغیر پیدا کیا تھا، اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ
ایک ضعیفہ کی مانند، ایک بوڑھی عورت کی مانند نظر آ رہی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے منہ موڑ کر کہا کہ اگر بی بی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ امام سید سجاد کے پاس تشریف لے جائیے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کہ بے شک اے عبداللہ ابن جعفر طیار، میں اون محمد کی ماں ہوں، اور کیونکہ اب اون محمد دنیا سے جا چکے ہیں اور تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں وہی زینب، دکھیاری زینب ہوں جو کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں ہو کر آئی ہوں. بے شک بے شک، جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت بہترین انداز میں رہنمائی کی. عزاداران امام حسین، کربلا جہاں انسانیت کا درس دیتی ہے وہاں رشتوں سے محبت کا بھی درس دیتی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بہن نے اپنے بھائی پر اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا. نہ صرف قربان کیا بلکہ ان کے لیے آنسو بھی نہ بہائے، بلکہ سجدہ شکر میں جا گری. عزاداران امام حسین، ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے 5 محرم میں اور تذکرہ کریں گے مولا حسین کے شہزادے علی اکبر کا. اللہ حافظ. دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر، کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی. بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر